اللہ کے اسم سے کہ عام رحم والا ہے اور کمال رحم والا ہے، یہ بولتی ہوئی تصویر جو آپ کو دکھائی اور سنائی دے رہی ہے، یہ آپ کے ٹیلنٹ باکس شو کے میزبان محمد احسن بٹ کی ہے۔ آج کے اس شو میں تمام ناظرین کو اور اپنے ٹیلنٹڈ مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شو میں ایک نیا ٹیلنٹ لے کر آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک نیا ٹیلنٹ موجود ہے۔ اس ٹیلنٹ کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ بتائیں گے کہ آپ میں بھی کیسا ٹیلنٹ ہے۔ آپ بھی اگر اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس شو میں آ سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اس کی صلاحیت کی آخری حد یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی روشنی کے پہلو تلاش کر لیتا ہے، ناموافق کو موافق بنا لیتا ہے، ایک بازی ہار جائے تو نئے میدان تلاش کر لیتا ہے، اس کے لیے امکان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ناظرین، ذرا امیجن کیجئے، ذرا تصور میں لائیے کہ اگر پہاڑوں کی اوٹ سے مغرب کے وقت غروب آفتاب کا منظر ہے، سورج پہاڑوں میں ڈوب رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اسی اثناء میں مخالف سمت سے ایک نئی روشنی ابھرتی ہے، اور یہ 12ویں کے چاند کی روشنی ہے۔ یہ نیا امکان ہے اس امکان کے بعد کہ جو پہلے سورج کی روشنی کا ختم ہو گیا تھا۔ ایسے ہی انسان کی زندگی میں بھی اور افراد کی زندگی میں بھی امکان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ قدرت کا اشارہ ہے، یہ قدرت کا اشارہ ہے۔ اس اشارے میں ہم عقل والوں کے لیے نشانیاں چھپی ہیں۔ قومیں بھی ایسے ہی ابھرتی ہیں، قومیں بھی ایسے ہی آگے بڑھتی ہیں، لیکن جو قومیں آگے بڑھ جائیں اور جو پیچھے رہ جائیں، پیچھے رہ جانوں کے لیے امکان ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا عجیب امکانات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے اس میں عجیب عجیب امکانات پیدا کیے ہیں کہ مادہ فنا ہوتا ہے تو توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک گھر گرتا ہے تو نئی تعمیر کے لیے جگہ خالی کر دیتا ہے۔ ایسے ہی روشنی تاریکی کے بطن سے ایک نئی روشنی نکل آتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں کسی انسان کے لیے مایوس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کی ہمت اگر حوصلہ مضبوط ہو تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی سر کر لیتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، وہ بستہ تدبیر کر لیا کرتا ہے۔ یہ وہ موٹیویشن ہے، یہ وہ حوصلہ ہے جو ہمیں موٹیویشنل سپیکر سے ملتا ہے، ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں سے ملتا ہے۔ آج میرے شو میں جو تشریف لائے ہیں مہمان، وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں، ڈیبیٹر ہیں، مقرر ہیں اور کھلاڑی ہیں۔ یہ وہ جہتیں ہیں جو آج کے میرے مہمان کا ٹیلنٹ ہے۔ اس ٹیلنٹ کو ہم آپ سے روشناس کروائیں گے اور ہم ان سے جانیں گے کہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے، یہ اچھی تقریر کیا ہوتی ہے، اور ایک کھلاڑی کی اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں کیا اہمیت اور ضرورت ہے۔ تو آئیے آپ سے ملاقات کرواتا ہوں آج کے اپنے مہمان شہزاد سعید صاحب سے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو احسن صاحب آپ کا اور اس نیوز چینل کی ٹیم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے بندے نئے چیز کو یہاں پر دعوت دی گئی اور اپنے اظہار خیالات کا موقع دیا گیا۔ جی، ہم نے آپ کے تعارف میں جیسے بتایا کہ آپ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں، تو ایک موٹیویشنل سپیکر بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے؟ موٹیویشنل سپیکر ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب بیان کیا شروع میں، آغاز میں۔ موٹیویشنل سپیکر مثبت تحریک لوگوں میں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے کامیابی کے اصول واضح کرتا ہے، مشکلات کو دور کرتا ہے، ڈپریشن، کشمکش، ناامیدی، مایوسی کو دور کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل میں جوش اور جذبہ ابھارتا ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ ایک موٹیویشنل سپیکر جو ہے وہ گرے ہوں کو اٹھا دیتا ہے، وہ ناکام مایوس لوگوں کے اندر امید کی ایک نئی لہر دوڑا دیتا ہے اور امید افزا پیغام دیتا ہے، اور خود بھی ایک سیلف موٹیویٹڈ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک موٹیویشنل سپیکر کیسے بنا جا سکتا ہے، اور ایک موٹیویشنل سپیکر کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کوئی بننے کے لیے آپ کو مہارت تو چاہیے ہوتی ہے، ساتھ میں اس کے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی استاد، کسی کوچ کی آپ کو رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
رہی بات موٹیویشنل اسپیکر بننے کی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو موٹیویشنل اسپیکر کے لیے سیلف موٹیویشن بہت ضروری ہے. جی جی. اگر آپ خود میں تبدیلی نہیں پیدا کرتے تو کسی دوسرے میں بھی بدلاؤ پیدا نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور دوسری چیز آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. بہت اچھا کردار کا مالک ہونا لازمی ہے اس کے لیے. اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو وہ بات کہہ رہا ہے کیا وہ دوسرے اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں، یہ چیز اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے موٹیویشنل اسپیکر کے لیے. تیسرے نمبر پر بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آیا کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر نے اپنی زندگی میں کتنی ناکامیوں کو دیکھا ہے، کتنی ناکامیوں کے بعد وہ کامیاب ہوا ہے. اگر اسے ایک ناکامی کے بارے میں نہیں پتا یا کامیابی کے اصول کے بارے میں نہیں پتا تو وہ کس طرح سے ناکامی کو واضح کر سکے گا کہ آپ ناکامی کو کس طرح سے فیس کر سکتے ہیں. بلکہ شہزاد سعید صاحب کہ آپ ناکامیوں سے زیادہ سیکھتے ہیں. بالکل کامیابی سے تو کوئی ایک میسج لیتے ہیں، تو آپ سکسیسفل سٹوریز پڑھیں یا دیکھیں تو آپ کو ایک میسج ملتا ہے، لیکن ناکامیوں سے آپ کو بہت سارے میسیجز ملتے ہیں اور بہت ساری تدبیریں آپ کر سکتے ہیں فیوچر کی. تو آپ نے جیسا ذکر کیا اس میں رہنمائی اساتذہ کی رہی، تو کوئی خاص ایسا استاد جس کا آپ اس ذکر کرنا چاہیں کہ جس نے آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی، یہ بدلاؤ یا یہ ہنر، یہ فن جو ہے وہ آپ کے اندر ابھارا ہو؟ یہ میرا جو بیسیکلی جو تھا سیکھنے کا عمل اسکول کی سطح سے جاری تھا، لیکن میں کہہ لے کہ ہچکچاہٹ کی وجہ سے سامنے نہیں آ سکا. پہلی بار کالج سطح پر میں نے کوشش کی کہ کیوں نہ تقریری مقابلے میں حصہ لیا جائے. یعنی گر گر کے سنبھلے ہیں. بالکل جیسے آپ نے پہلے بیان کیا کہ ناکامیوں سے انسان زیادہ سیکھتا ہے، تو اسی طرح میرا بھی کچھ آغاز تھا. تو کالج سطح پر مقابلہ ہونا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے آپ کو بھی چیک کیا جائے، اپنے کانفیڈنس کو چیک کیا جائے. تو مجھے یاد ہے ہمارے کالج کے پروفیسر احمد شاہ صاحب تھے، اس دوران وہ لے رہے تھے تقریری مقابلے کے لیے، بچے سلیکشن کی جا رہی تھی اسٹوڈنٹس کی. تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. تو جو ہی جب میں ادھر گیا اور ایک دو پیراگراف ان کے سامنے میں نے تقریری انداز میں پڑھے، تو ان کے الفاظ تھے کہ تم پہلے کہاں تھے، یا تم تو دوسروں سے بہت اچھا کر سکتے ہو. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت زبردست آپ کے لیے موٹیویشن بن گیا کہ ماشاءاللہ سے شاہ صاحب جو ہیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اس دنیا میں نہیں رہے. ایک تقریر کے اندر، لٹریچر ادب کے اندر بہت بڑا نام ہے، اور بہت ساری ہم کتابیں بھی ان کی دیکھتے ہیں کہ جو رہنمائی کرتی ہیں نئے مقررین کی. تو آپ نے شاہ صاحب سے ماشاءاللہ سے موٹیویشن لی ہے، شاہ صاحب سے آپ نے سیکھا ہے. تو ان کے مزید اس واقعے کو ہم سننا چاہیں گے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جب آپ کو شاہ صاحب نے یہ کمپلیمنٹ دیا کہ آپ پہلے کہاں تھے؟ جی، یہ تو نہیں کہا کہ زندگی سے بس یہی گلا ہے مجھے، تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھے. میں جب ان کے پاس گیا تو ان کے جو الفاظ تھے میرے لیے موٹیویشن کا سبب بنے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ میری پہلی تقریر تھی، اور پھر وہ ظاہری بات ہے جب میں اسٹیج پر پرفارمنس کے لیے جب تقریری مقابلے میں شریک ہوا تو پرفارمنس میں نے اپنی کمپلیٹ کی. مجھے یاد ہے وہ پرفارمنس بھی کس طرح کی تھی. ظاہری بات ہے اسٹیج پہ آپ کو جانا ہوتا ہے، مائک ہوتا ہے آپ کے سامنے، ڈائس آپ کے سامنے رکھا گیا ہوتا ہے. چونکہ میرا پہلا مقابلہ تھا، پہلی دفعہ میں اسٹیج پر جانا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پر لائٹ آف ہو چکی تھی. اچھا. تو بغیر میں نے اپنی مائک کے، بغیر ساؤنڈ سسٹم کے اپنی اسپیچ کو کمپلیٹ کیا، اور ایک اتنے بڑے مجمع کے سامنے بغیر مائک کے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ میری اس دوران سیکنڈ پوزیشن میں نے حاصل کی تھی، اور بغیر سٹینڈ اور بغیر ڈائس کے، بغیر سب کچھ ہونے کے یہ جو آج کل یعنی اتنے نامساعد حالات میں آپ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، ججز کے سامنے، اور آپ کے سفر کا آغاز ہو گیا، اور ایک موٹیویشنل سپیکر کی بھی بنیاد پڑ گئی کہ ایک مقرر جو ہے وہ ایک موٹیویشنل سپیکر میں کنورٹ ہو گیا. تو ابھی ایک وقفے کا وقت ہو چکا ہے، تو وقفے سے واپس جب ہم آئیں گے تو آپ سے پھر آپ کے ٹیلنٹ کو دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی، اور ناظرین کے سامنے آپ کا ٹیلنٹ پیش بھی کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، بلکہ ہم نے ابھی یہ لوٹ کر یہیں آنا ہے اور اس ٹیلنٹ باکس سے اپنے مہمان شہزاد سعید صاحب کا ٹیلنٹ باہر نکالنا ہے. تو دیکھتے رہیے رقص نیوز گجرانوالہ کی آواز ٹیلنٹ باکس شو میں. میں آپ کا میزبان محمد احسن بٹ لوٹ کر آ رہے ہیں وقفے کے بعد. رقص یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی.
میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے. یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن یہ مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں. میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں. ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ باکس شو اور ہمارے ساتھ آج کے ٹیلنٹڈ مہمان ایک موٹیویشنل سپیکر, ایک مقرر اور ایک کھلاڑی. ہم ان سے مزید جانیں گے, آپ کو متعارف کروائیں گے اور ان کا ٹیلنٹ بھی آپ کو اس سیگمنٹ میں ہم اس حصہ میں دکھائیں گے. تو شہزاد صاحب, ایک اچھی تقریر تیار کرنے کے لیے, ایک اچھا مقرر بننے کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ ایک محنت, لگن, جستجو اور اساتذہ کی رہنمائی پیچھے ذکر ہوا. ایک اچھی تقریر کیسے تیار کی جائے؟ اچھی تقریر تیار کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ریڈنگ ہونی چاہیے, آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے. آج کل ہمارے پاس ماشاءاللہ جدید ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, آپ بے شمار کتابیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے آپ کو کلپس مل جائیں گے, کلپس کی صورت میں آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے, میں اکثر مقابلہ میں جاتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں کہ اکثر مقررین کے جو مواد ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے ملا جلا نظر آتا ہے. یعنی وہ انٹرنیٹ سے جو سہولت حاصل ہے وہ وہاں سے کچھ تقاریر سنتے ہیں اور کچھ پیراگراف اور اشعار نوٹ کرتے ہیں اور ایک جیسی ہی مواد کو, جو تقریروں کو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے. میرا خیال ہے مطالعہ کی کمی ہے اور رہنمائی دینے والے اساتذہ ابھی موجود نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ تجویز کرنا چاہیں گے؟ آج کل دیکھا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ بہت محدود ہو چکی ہے, ایک کمرے کی حد تک رہ چکی ہے. لائبریری کی کمی کہہ سکتے ہیں, کتابوں کی کمی ہے. کتابیں اگر ہیں, پڑھی ہیں گھر میں تو ویسے جیسے آپ کو شاہ صاحب شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی رہنمائی میں ملے آپ کو, ایسے اساتذہ بھی تو اب نہیں ہیں, ایسے رہنما بھی تو نہیں ہیں جو مقررین کو آگے لے کر چلیں, اس فن کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے, تو آج ہمارے ناظرین کو آپ کوئی تقریر کون سی سنانا چاہ رہے ہیں؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر شہزاد صاحب سے ہم تقریر سنتے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھنا ہے غور سے اور جج بھی کرنا ہے. آپ اس وقت اس پروگرام کے اور ہمارے اس ٹیلنٹڈ مہمان کے ٹیلنٹ کو جانیں گے, جج کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ آغاز کیجئے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع سخن ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے جب اس موضوع کے حوالے سے اپنے منتشر افکار کو یکجا کرنا چاہا تو پہرو دور افق میں گھرتا رہا, حتیٰ کہ چشم تخیل بھی جو نیاز کا سراپا بن گئی. میری سوچ سمجھنے سے قاصر تھی
کہ آخر ایک ایسی عظیم ترین ہستی کی زندگی میرے حقیر الفاظ و معنی میں کس طرح سما سکتی ہے، جو خود مخدوم کائنات ہو، جس کی قدم بوسی کے لیے فرش زمین بیداب در اقتص پر جبین نیاز چکانے کو عرش بری محفرش طرف رہے۔ واہ۔ پھر اچانک میری سوچ کے افق پر آگہی کے چاند نے چہرہ نکالا اور میں سیرت رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نگاہوں کو خیرہ کر لینے کے بعد یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ کی ذات ہے وہ دائرہ وصف و کمال جو تصور میں سمائے نہ گمان میں آئے۔ اتنا آسان تو نہیں آپ کی سیرت کا شعور روح کی راہ سے گزرے تو بیان میں آئے۔ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین کی سیرت اقدس اتنی اکمل و اجمل، منزہ و پکیزہ، جامعہ مکمل ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ہستی، خواہ وہ نبی ہو یا ولی، مفکر ہو یا عالم، سخی ہو یا خدا ترس، شہنشاہ ہو یا حکمران، ادیب ہو یا سائنسدان، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی معیار پر آپ کے مقابل نہیں لائی جا سکتی، بلکہ آپ صاحب لاکھ ہی وہ انسان کامل ہیں اور جو گلشن دہر کے چہرے کا نکھار اور عالم لاہوت و یموت کے لیے باعث و عز و وقار ہے۔ میری ناچیز ذات بلکہ یہ ساری کائنات کو چاہ خود خالق کائنات سورہ احزاب میں اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ بے شک چشم زدن میں دنیا کی کایا پلٹ گئی، انسانیت کا خون بہانے والے، لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھنے والے، سود اور شراب کے رسیا، جہالت و ضلالت کے متوالے، نسل آدم کے رکھوالے اور مرد و زن کی آنکھوں کے اجالے بن گئے۔ چور، محافظ، ڈاکو، بددیانت، سراپیمان، ظالم، خدا ترس، عورت اور مخالفین اسلام، مبلغین قرآن بن گئے۔ وہ نبی رحمت لقب، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اس نازک دوراہے پر اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم فوراً سے بیشتر مکین گنبد خضرا کی معطر زلفوں کے اسیر ہو جائیں، خاک مدینہ کو اپنی آنکھوں میں بسا لیں، خیر البشر کے قدموں میں اپنے سروں کو عقیدت و انکسار کے ساتھ جھکا دیں، تو آفاق کے دریچوں سے ایک صدا ہر قدم پر ہمارے ہم رکاب رہے گی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بہت خوب جی، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شہزاد سعید صاحب، ایک مقرر کا جو ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ زبردست آپ نے دکھایا ہمارے ناظرین کو۔ آخر پہ آپ نے جواب شکوہ کا ایک شعر کوٹ کیا ہے، میں اس حوالے سے بات کرتا چلوں کہ پہلے نظم اقبال نے لکھی شکوہ، پھر اس کے بعد یہ نظم آئی جواب شکوہ۔ یہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے، اور ساری بات کو سمجھ لیں کہ سمیٹ کر رکھ دیا اقبال نے اس شعر کے اندر، کہ وہ پہلی نظم میں جو شکوے تھے، شکایتیں تھیں کہ آج مسلمان کیوں ذلیل ہیں، آج مسلمان کیوں رسوا ہیں، تو آج مسلمانوں پہ ساری آفات کیوں آتی ہیں، آج ہر طرف مسلمان ہی کیوں پٹ رہے ہیں، یہ سارے شکوے شکایتیں شکوہ میں آ گئیں۔ تو پھر جواب شکوہ میں جو ایک ہی شعر پورا احاطہ کر دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو جواب لکھا کہ آج تیرے رسوا ہونے کی، ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تو نے محمد سے وفا چھوڑ دی، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح بھی تیرا، قلم بھی تیرا، کہ تو اپنی مرضی سے اپنی تقدیر لکھ لے۔ تو مسلمان تم شکوے اور شکایتیں تو کرتے ہو، لیکن قوت عمل سے خالی ہو چکے ہو، محمد سے وفا چھوڑ چکے ہو، تو محمد سے وفا کر لو۔ یہ درس دے رہے تھے اپنی تقریر میں شہزاد سعید صاحب، اور اب یہاں پر ناظرین ایک اور وقفے کا وقت ہو چکا ہے، ہم لوٹ کر پھر آ رہے ہیں۔ ابھی ہم مزید آپ کو کچھ تقاریر، کچھ موٹیویشن ہم دکھائیں گے، آپ کو اپنے کھلاڑی کا بھی ایک ٹیلنٹ دکھائیں گے، اور ہم وقفے پہ جا رہے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے بلکہ لوٹ کر یہی آنا ہے ٹیلنٹ باکس شو میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسن بٹ۔ رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی۔ میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں، یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں، گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے، تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے۔ شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا۔ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے، اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں۔ 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے،
और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। टैलेंट बॉक्स शो में आप हमारे मेहमान शहजाद सही साहब से मुलाकात कर रहे हैं, उनका टैलेंट देख रहे हैं। हम उनसे मजीद जानेंगे। वो एक खिलाड़ी भी हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ और एक मुकर्रिर और डिबेटर के साथ साथ वो एक खिलाड़ी भी हैं, एक प्लेयर भी हैं। तो वो खेल क्या खेलते हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी शहजाद सही साहब, आप खिलाड़ी भी हैं, तो खेल कौन सा खेलते हैं? किस खेल में आपको महारत हासिल है? मेरी जो गेम है वो टेबल टेनिस है और स्कूल के लेवल से ही इसको मैं खेलता आ रहा हूँ और माशाल्लाह इसमें अभी भी अपनी खिदमत भी सर अंजाम दे रहा हूँ। मुख्तलिफ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी लिए हुए हैं। ठीक है, ये टेबल टेनिस जो है ये इतना मकबूल खेल नहीं हमारे यहाँ, जैसे क्रिकेट बड़ा मकबूल खेल है, बल्कि हमारा कौमी खेल तो वो हॉकी है, लेकिन उसकी निस्बत क्रिकेट का क्रेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन टेबल टेनिस जो है इसके तो बहुत कम लोग खेलने वाले खिलाड़ी हम देखते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी न किसी हद तक हुकूमत की भी नाअहली है। हमारे इधर देखा जाए तरबियती सेंटर बहुत कम मिलते हैं, नजर आते हैं। कोचिंग ये नहीं, आपको भी शिकायत है कि हमारे लिए मौके बहुत कम है। हाँ, एक मोटिवेशन स्पीकर कह रहा है कि हमारे लिए मौके बहुत कम है खेल के मैदान में आगे बढ़ने के लिए, खासतौर पे इस खेल को प्रमोट करने के बिल्कुल। लिए। इसकी क्या वजह, ये ऐसा क्यों आपके लबों पे ये शिकायत क्यों है? जैसे कि आपने पहले बताया कि एक दो गेम्स को लेकर चला जाता है, शुरू से ही हमारा ये अलमिया रहा है कि हम नाअहली और करप्शन का शिकार हैं हम लोग शुरू से ही। क्रिकेट, हॉकी जैसा कि हमारा कौमी खेल है, तो हमें चाहिए कि इसमें हमें नुमाया पोजीशन लेनी भी चाहिए। इसके स्कूल, कॉलेजेस, मुख्तलिफ इसके हवाले से, इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जो है वो आप चाहते हैं कि कुछ प्रमोट करने के लिए। देखें, हम तालीम के लिए बिल्डिंग तो कायम कर लेते हैं, लेकिन हमें मैदान नहीं नजर आते। स्कूल कॉलेज में देखें मैदान नहीं है खेल के लिए। इसके लिए तो कोई इतना बड़ा मैदान भी नहीं चाहिए। हाँ, इसके एक इंडोर गेम है, इसको आप बड़े आसानी से एक क्लब बनाकर इंडोर वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके खिलाड़ी को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन वही ना, देखें हम लोग स्टडी सिर्फ तालीम के पीछे पड़े हुए हैं, डिग्रियां और नंबरों की दौड़ में हम लोग आपकी नजर में तालीम हासिल करना ठीक नहीं? हाँ नहीं, तालीम हासिल, देखें तालीम उसी वक्त बंदा हासिल कर सकेगा जब वो सेहतमंद रहेगा। जब उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, वो तालीम कैसे? एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। तो ठीक है, आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। अच्छा, आप आज की हमारी जो नौजवान नस्ल है इसको क्या पैगाम देना चाहते हैं, या आप क्या चाहते हैं कि नौजवान हमारे, उनके अंदर कौन सी ऐसी खूबियां पैदा हो जाएं, कौन सा ऐसे करैक्टर आ जाए उनका, बन जाए उनका, कि वो इस मुआशरे का एक बेहतरीन हिस्सा हो जाए? देखिए, कभी भी नाउमीद ना हो, मायूसी का शिकार ना हो। जब भी आप गिरें तो एक नए जोश और वल्वले के साथ दोबारा उठ खड़े हों। इस हवाले से कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई मोटिवेशनल आप स्पीच करना चाहते हो? तमीर वतन में नई नस्ल का क्या किरदार होना चाहिए, मैं उस हवाले से थोड़ा हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हमारी बात के मौजू के मुताबिकत में आ रहा है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह कीजिए।
जिस सरजमीन पर तखरीब की इंतहा हो चुकी हो, वहाँ तमीर का ख्वाब एक दीवानगी नहीं तो और क्या है, बल्कि जहाँ नई नस्ल बड़े और बूढ़ों की वरासत और नुमाइंदगी के बजाय उनकी जिल्लत और रसवाई का इश्तिहार बन जाए, वहाँ इसके किरदार और आदात और अतवार पर क्या राय दी जा सकती है। आज जब हमारा शहर शहर तबाही और बर्बादी का होलनाक मंजर पेश कर रहा है और इसके असरात करिया करिया फैल रहे हैं, ऐसे में हमारी निगाहें उन नौजवानों पर जा टिकती हैं जो तकरीब बेगाड़ का अज़ाब से बचाने की बजाय तमीर और तरक्की के परचम गाड़ने की सलाहियतों से मालामाल और इल्म मरवत में बाकमाल है, कि जिनका तापनाक माजी उनकी रफ़अतों का पासमान और अज़मतों का तर्जुमान है। तमीर का काम कोई मामूली काम नहीं, इसके लिए जिस्मो जान रूहो दिल दो पर लगाने पड़ते हैं, फिर जाकर कहीं कोई बुलंद पाया इमारत मुस्तहकम बुनियाद पर उस्तवार होती है। तारीख के और गवाह है कि जब तक हमने अपने बुजुर्गों का एहतराम किया, इज्जत और तौकीर का खुर्शीद गुलाम बनकर हमारे कदमों का तवाफ करता रहा। हालात हाजरा के तनाजुर में देखा जाए तो आज हम खतरात की दहलीज पर बैठे तकदीर के अंधेरों का मातम कर रहे हैं। तकलीद अग्यार की बादों पर हमारी तमकिनत के आशियाने को तिनकों के जले हुए ढेर में बदल चुकी है। बहरहाल वक्त की दर्द भरी पुकार यही है, नौजवानों उठो, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ, सियासत तो फिर के वारिद के चुंगल से निकल आओ। अर्ज़े वतन और नजरिए पाकिस्तान के फरोग के लिए फौरी तौर पर तन मन धन वार दो। यही आज़ादी का आवाज़ा है और जश्न आज़ादी का गाज़ा है। जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात, कश्मकश इनकलाब। कश्मकश इनकलाब। बेशक जिसमें इनकलाब नहीं है, मुर्दे सिर्फ मुर्दे ही तब्दील नहीं होते, बल्कि जो जिंदा हैं वो तो तब्दीली से वाबस्ता होते हैं, तो और तब्दीली ही ज़िंदगी का नाम है। तो हमें अपने करैक्टर में, अपनी रूह में तब्दीली की ज़रूरत है, और हम अपने अंदर जो है वो अच्छे और साफ जब तक पैदा नहीं करेंगे, एक शहीनी सिफात पैदा करने के लिए हमारी नौजवान नस्ल को जो है इसकी तरफ तवज्जो की बड़ी ज़रूरत है। और बेहतरी के अमकान कभी कम नहीं होते। ये दुनिया जो है इसमें मायूस होने की कोई सवाल ही नहीं नौजवानों के लिए। ठीक आपने कहा, ये मैसेज आप दे रहे थे हमारे, आपने किस किस सतह पे वैसे मुकाबले विन किए हुए हैं, तकरीर में और उसमें खेलों के मैदान में, यानी टेबल टेनिस में आप कैसे प्लेयर हैं, एक मुकर्रर के लिहाज से आपने कौन कौन सी सतह के मुकाबले विन किए? कॉलेज लेवल पे मुकाबले मैंने जीते, तकरीर का भी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, फिर सूबाई लेवल पे, और गेम्स में तो मैं नेशनल लेवल में शमूलियत भी इख्तियार कर चुका हूं। अच्छा। तो अभी कुछ माह पहले ही कायदे आज़म कंपटीशन हुआ था लाहौर में, हमने दूसरी पोजीशन उसमें हासिल की। तो मुख्तलिफ सतह पर बेशुमार मुकाबले भी होते रहते हैं हम, क्योंकि मैं इसमें एसोसिएशन से खुद वाबस्ता भी हूँ, और हमारी कोशिश एसोसिएशन से खुद कोशिश रहती है कि हम यंग जनरेशन को इसको ग्रास रूट लेवल पर ज़्यादा बेहतरी लाई जा सके, ताकि हमारे अंदर जो टैलेंट है वो ज़्यादा उभर सके। यानी आप इस खेल के प्रमोशन के लिए कुछ काम कर रहे हैं? बिल्कुल, जी। और अपना किरदार निभा रहे हैं। ठीक है, तो तकरीर में आपने किस किस सतह पे मुकाबला जात विन किए हैं? तकरीरी लेवल का आगाज़ जो तो मैंने बताया कि कॉलेज से हुआ, कॉलेज से फिर कॉलेज के अंदर जो था कंपटीशन, उसमें मैंने पहली बार दूसरी पोजीशन हासिल की, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर डिवीजन लेवल पर, फिर इसी तरह सूबाई लेवल में मैंने अपने जो नुमाया कामयाबी हासिल की। ठीक है, ये तो आपके कामयाबियों की दास्तान थी, और आपने नाजरीन देखा भी हमारे आज के टैलेंटेड मेहमान एक मोटिवेशनल स्पीकर कैसे हैं, आपने देखा उनकी तकरीर से, और जाना आपने वो एक मुकर्रर कैसे हैं, वो एक खिलाड़ी कैसे हैं। और आप में भी अगर ऐसा कोई टैलेंट है, हमारे अगले प्रोग्राम का आप भी हिस्सा हो सकते हैं। इस सीट पर शहजाद सईद साहब जहां पे हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, आप भी इस शो में आएँ और अपने आप को दुनिया के सामने पेश करें, और हमारे प्रोग्राम को देखें, कमेंट करें, हमसे राब्ता करें। और नेक्स्ट जो है वो हमारा इस प्रोग्राम का टैलेंट बॉक्स का जो टैलेंट है वो आप भी हो सकते हैं। तो शो का वक्त खत्म हो चुका है। हमारे शो में तशरीफ लाने का आपका बहुत शुक्रिया, देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अब नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह हम फिर दोबारा से आपकी खिदमत में हासिल होंगे। अगर हमें हमारी सांसों ने वफा की, हमारी जिंदगी ने इजाजत दी, तो मुलाकात होती रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है,
क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।